بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے باڈی میں فنکشنز کے بارے میں بات کریں گے کہ کن وجوہات کی بنا پر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا باڈی میں لیول کم ہو جاتا ہے، اور جب یہ لیول کم ہوتا ہے تو کیا کیا علامات باڈی میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ دوستو، عام حالات میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون لڑکوں میں بوائز میں 13 سے 14 سال کی عمر میں پروڈیوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ ہارمون پروڈیوس ہونا شروع ہوتا ہے 20 سال کی عمر تک یہ پیک پر پہنچ جاتا ہے تو کچھ علامات دیکھنے میں ملتی ہیں، جن میں نوجوان لڑکوں میں پٹھوں میں ان کی ہائٹ میں اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے، آواز میں بھاری پن دیکھنے کو ملتا ہے، اسی طرح ان کی داڑھی اور مونچھوں کا نمودار ہونا بھی دیکھنے کو ملتا ہے، بالوں میں گھنا پن اور ان کی سیکشول کریکٹرسٹک میں ڈیولپمنٹ میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے، جو کہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے لیول کے ساتھ ساتھ برقرار رہتی ہے۔ دوستو، ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا یہ بڑھا ہوا لیول جو کہ 20 سال کی عمر سے پیک پر پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر تک برقرار رہتا ہے، اور 40 سال کی عمر کے بعد عموماً 40 سال کی عمر کے بعد یہ لیول ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا آہستہ آہستہ باڈی میں کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے باڈی میں کچھ سمٹمز علامات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ عمر ایج کے اس فیکٹر کے علاوہ کچھ کوزز ایسی بھی ہیں جن کی وجہ سے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا باڈی میں لیول وقت سے پہلے ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ان کوزز اور ان فیکٹرز میں جو کہ ایج کے علاوہ ہیں، ان میں سلیپ یعنی نیند کا پورا نہ کرنا، نیند کی کمی بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ دوستو، دیکھا جاتا ہے کہ جو نوجوان رات دیر تک جاگتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں، ان میں قدرتی طور پر نیچرلی طور پر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی پائی جاتی ہے۔ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی یعنی متوازن اور مناسب خوراک کی کمی کے باعث بھی جسم میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا لیول وقت سے پہلے، عمر سے پہلے ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، جن میں ہماری خوراک میں مناسب وٹامنز، کیلشیمز، فائبرز کا نہ ہونا شامل ہے۔ اسی طرح لیک آف ایکسرسائز یعنی مناسب ورزش کا نہ کرنا بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے لیول میں کمی کا باعث بنتا ہے، اسپیشلی ان نوجوانوں میں، مردوں میں جو کہ زیادہ تر بیٹھ کر کام کرتے ہیں، پیدل بہت کم چلتے ہیں، مناسب ایکسرسائز نہیں کرتے، ان میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا لیول وقت سے پہلے ہی کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر کسی لڑکوں میں بچپن میں، نوجوانی میں کوئی ٹیسٹس میں انجری آ جاتی ہے، کوئی چوٹ لگ جاتی ہے ٹیسٹس کی جگہ پر، تو اس کی وجہ سے بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا لیول کم ہو جاتا ہے، یا بالکل ٹیسٹوسٹیرون ہارمون اس انجری کے باعث پروڈیوس ہونا رک جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اوبیسٹی یعنی موٹاپا، جسم کا موٹا ہونا، وزن میں اضافہ ہونا بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے لیول کو، اس کی پروڈکشن کو کم کر سکتا ہے، خصوصاً ایسی بیماریوں میں جن میں کولیسٹرول، بلڈ پریشر، شوگر شامل ہے۔ لہٰذا ان افراد میں جن کا جسم نسبتاً موٹا ہے، ان کے وزن میں بہت اضافہ ہے، ایسے افراد میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا لیول نسبتاً دبلے پتلے اور تندرست مردوں کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ اسی طرح اسٹریس، ٹینشن یعنی ذہنی دباؤ، یہ بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی پروڈکشن میں، اس کے لیول کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ ایسے نوجوانوں میں، ایسے مردوں میں جو زیادہ اسٹریس لیتے ہیں، ٹینشن کا شکار رہتے ہیں، ان کی ایکٹیویٹی، ان کا ورک، ان کی ہیبٹس ٹینشن پر مشتمل ہوتی ہیں، تو لہٰذا ایسے لوگوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا لیول وقت سے پہلے ہی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ڈرگز اور اسٹیرائڈز کا بکثرت استعمال بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے لیول کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں مبتلا افراد کو لانگ ٹرم ادویات کا استعمال کرنا پڑتا ہے، جیسے شوگر، بلڈ پریشر،
کولیسٹرول کی بیماریاں ہیں، اسی طرح ایڈز HIV کی بیماریاں ہیں، اسی طرح جسم کو خون کی کمی کی بیماری ہے، کیلشیم ڈیفیشنسی کی بیماری ہے، منرلز کی ڈیفیشنسی بیماری ہے۔ ایسی بیماریاں جن میں مبتلا افراد کو لانگ ٹرم میڈیسن کھانا پڑتی ہے، تو لہٰذا ان کی امیونٹی ول پاور کمزور پڑ جاتی ہے، جو کہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے لیول کو کم کرنے کا بھی باعث بنتی ہیں۔ اسی طرح اسٹیرائڈز کا بکثرت استعمال، جو کہ عموماً نوجوان افراد مردوں میں جو باڈی بلڈنگ کرتے ہیں وہ زیادہ تر اسٹیرائڈز باہر سے باڈی میں انٹیک کرتے ہیں، انجیکشن کی فارم میں، ٹیبلٹس کی فارم میں، تو لہٰذا ایسے لوگوں میں بھی قدرتی طور پر جو باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی وہ رک جاتی ہے۔ لہٰذا جب ایسے افراد ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا انٹیک روک دیتے ہیں تو ان کی باڈی میں قدرتی طور پر جو ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی پروڈکشن ہو رہی ہوتی وہ رک جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے افراد میں بھی ٹیسٹوسٹیرون کی کمی پائی جاتی ہے۔ ایسے باڈی بلڈر اور نوجوان جو اپنی مسلز کو امپروو کرنا چاہتے ہیں، ان میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کے اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں، انجیکشن وغیرہ استعمال کرتے ہیں، تو جب وہ ان انجیکشن کا استعمال روک دیتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں، تو ان کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون جو کہ قدرتی طور پر پایا جاتا ہے اس کا لیول نہایت ہی کم ہو جاتا ہے یا پھر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے باڈی میں بہت سارے سمٹمز دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دوستوں، اگر ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی کمی کے باڈی میں اثرات کی بات کی جائے، علامات کی بات کی جائے، تو اگر کسی مرد میں اس کے جسم میں ٹیسٹوسٹیرون کا لیول، ہارمون کا لیول کم ہو جاتا ہے تو اس کنڈیشن کو میل ہائپوگونیڈزم کہا جاتا ہے۔ اگر یہ کنڈیشن لڑکپن یعنی نوجوانی عمر کے ابتدائی حصے میں، جس حصے میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون پیک پر ہوتا ہے، اس حصے میں نوجوانی میں اگر یہ میل ہائپوگونیڈزم کی کنڈیشن ہو جائے تو کچھ علامات دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ان علامات میں نمایاں طور پر پینس یعنی لن اور ٹیسٹیکلز یعنی خصیے پورے طریقے سے ڈیولپ نہیں ہوتے اور ان کی سائز چھوٹی رہ جاتی ہے، داڑھی مونچھیں صحیح نہیں آتی، اور جسم میں بالوں کی نشو و نما متاثر ہوتی ہے، کہیں بال اگتے ہیں اور کہیں نہیں، بعض اوقات داڑھی مونچھیں بالکل ہی نہیں اگ پاتی، تھکاوٹ کا احساس زیادہ ہوتا ہے اور جسم کے اعضاء مسلز ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی نوجوان کو میل ہائپوگونیڈزم ہو جائے، یعنی 20 سال کی عمر کے بعد اگر کسی نوجوان کو ہائپوگونیڈزم کا عارضہ لاحق ہو جائے تو یہ علامات دیکھنے میں ملتی ہیں۔ شہوت، لیبیڈو یعنی سیکسول ڈیزائر میں کمی ہو جاتی ہے، بال جھڑنے لگ جاتے ہیں اور نرم اور پتلے ہو جاتے ہیں، تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، چربی کا بڑھاؤ جسم میں بڑھ جاتا ہے، یعنی جسم پلپلا اور موٹا ہو جاتا ہے، ہڈیوں میں کمزوری ہونے لگ جاتی ہے، اریکٹائل ڈس فنکشن زیادہ ہو جاتا ہے، یعنی یہ نوجوان اپنی ازدواجی تعلقات کو قائم کرنے کے لیے پورے طریقے سے تیار نہیں ہو پاتا، نوجوانوں کی طبیعت میں چڑچڑاپن اور غصہ آنے لگتا ہے، بعض مرضوں میں بانجھ پن بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ دوستوں، اسی طرح کچھ نوجوانوں اور بچوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز کی کمی کی وجہ سے ایک بیماری جسے گائنیکومیسٹیشیا یعنی پستانوں کا عورتوں کی طرح ابھرنا کہلاتا ہے، دیکھنے کو بھی ملتی ہے۔ اگر 35-40 سال کی عمر کے بعد اگر مردوں میں ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کا لیول کم ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ان میں بھی کچھ علامات دیکھنے کو ملتی ہیں، جن میں
इरेक्टाइल डिसफंक्शन नुमाया तौर पर होता है। ऐसे मर्दों में जो उनका सेक्स टाइम है वो कम हो जाता है। इसी तरह प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है, जिनमें वक्त से पहले ही उनकी मनी का इंजाल हो जाता है। इसी तरह लॉस ऑफ लिबिडो यानी सेक्सुअल डिजायर की नुमाया हद तक कमी देखने को मिलती है। इसी तरह कुछ मर्दों में मूड चेंज हो जाता है, उनकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है, गुस्सा रहने लगता है उनको, और ऐसे मर्द सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कि स्पर्म काउंट में, सीमेन में कमी नुमाया तौर पर देखने को मिलती है, यानी उनकी सीमेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है। ऐसे मर्दों में थकावट का एहसास ज्यादा होने लगता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जो कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के सिम्टम्स और बॉडी में किस फैक्टर्स के बायस, किन वजूहात की बिना पर ये बॉडी में कम बनता है उसके मुताबिक। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।